اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان چل رہا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یعنی عبداللہ کیا بیان چل رہا تھا اور اسی میں کچھ ابھی ذکر باقی تھا۔ آج جو ہے پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے والد عبدالمطلب نے جو ہے نظر مانی تھی اور 100 اونٹ قربان کیے۔ تو اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ عبداللہ کو خدا داد حسن ملا تھا، یعنی گاڈ گفٹیڈ۔ اٹھتی ہوئی جوانی تھی جو حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ چہرہ کیا تھا؟ چاند کا ٹکڑا تھا۔ ہر دیکھنے والی آنکھ پر فدا تھی اور بہتری عورتیں ان سے شادی کرنے کے عرضمند تھی۔ نظر والا واقعہ تو گھر گھر اس کا چرچا ہو گیا۔ اس سے ان کی عظمت اور بڑھ گئی۔ سب دل جان سے انہیں چاہنے لگے۔ بہت سی عورتوں نے نکاح کی خواہش کی اور کوشش بھی کی، لیکن یہ صرف سب کو کیسے ملتا کہ وہ ایک ہی کی قسمت میں تھا۔ ان کے بیٹے کی ماں کون ہوگی یہ بھی خدا کے یہاں طے تھا۔ ان کی شادی آمنہ سے ہوئی جو قریش کی سب سے معزز خاتون تھی اور بنی زہرہ کے سردار کی بیٹی تھی۔ باپ نے بیٹے کی طرف سے نکاح کا پیام دیا۔ آمنہ کے گھر والوں نے اسے باعث شرف سمجھا اور خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ چٹپٹ شادی ہو گئی۔ دستور تھا دلہا شادی کے بعد 3 دن سسرال میں رہتا۔ عبداللہ بھی 3 دن سسرال میں رہے اور پھر گھر چلے آئے۔ ساتھ میں دلہن بھی آئی۔ شادی کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ تاجروں کا ایک کارواں شام جا رہا تھا، اس کے ساتھ عبداللہ بھی ہو لیے۔ واپسی میں مدینے سے گزرے۔ یہاں ان کے باپ کا ننیال تھا۔ تھکے تو تھے ہی، دم لینے کے لیے ٹھہر گئے۔ اتفاق سے بیمار پڑ گئے۔ ساتھیوں نے انہیں وہیں چھوڑ دیا اور مکے کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر باپ کو بیماری کی خبر دی۔ عبدالمطلب نے بیماری کا حال سنا تو فوراً بڑے بیٹے حارث کو مدینے دوڑایا کہ وہاں جا کر بھائی کی ذمہ داری کریں۔ جب اچھے ہو جائیں تو انہیں ساتھ لے کر آئیں۔ لیکن افسوس، حارث نے اپنے بھائی عبداللہ کو نہ دیکھا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ مکہ نہ لائے کہ باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، دلہن کا دل کو قرار آتا اور قوم کی تسکین کا سامان ہوتا۔ کیا کرتے، قسمت میں ہی نہ تھا۔ کچھ دن پہلے ہی عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور جسم سپرد خاک ہو چکا تھا۔ باپ سے دور اور دلہن سے دور، قوم سے دور، بہت دور۔ حارث واپس آئے تو عبداللہ کے بجائے عبداللہ کی موت کی خبر لائے۔ کسے کیا معلوم تھا کہ شام کا یہ سفر آخرت بننے والا ہے۔ جہاں عبداللہ کی جان بچانے کا تدبیر کا سراغ لگا تھا، وہیں اللہ کا فرشتہ پروانہ موت لے کر اترنے والا ہے۔ مدینہ جہاں سے لوگ کل عبداللہ کی نئی زندگی کا پیام لے کر آئے تھے، آج وہیں سے عبداللہ کی وفات کی حسرت ناک خبر آ رہی ہے۔ خبر بڑی دردناک تھی۔ نوجوان کی موت، وہ بھی عبداللہ جیسے نوجوان کی۔ جس نے سنا تڑپ اٹھا۔ عبداللہ نے نئی زندگی پائی تھی۔ ان کی جان بچنے پر سب کو غیر معمولی خوشی تھی۔ اچانک موت کی خبر سن کر لوگوں کو رنج بھی غیر معمولی ہوا۔ ساری قوم سوگوار تھی۔ ہر طرف اداسی چھائی ہوئی تھی۔ بوڑھے باپ پر تو رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ صدمے سے دل پاش ہو گیا۔ عبداللہ کی موت پر صبر آئے تو کیسے آئے، اور آمنہ کا تو سہاگ ہی اجڑ گیا۔ دل کی دنیا ویران ہو گئی۔ سارے ارمان حسرتوں میں تبدیل ہو گئے۔ کتنی امیدیں تھیں جو خاک میں مل گئیں۔ کتنے حسین خواب تھے جو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ کتنی آرزوئیں اور تمنائیں تھیں جو سینے میں ہی دفن ہو کر رہ گئیں۔ کل جو خاتون قریش کے ناظرینوں کی نگاہ میں قابل رشک بنی ہوئی تھی، آج اس کی حالت قابل رحم تھی۔ جو دوسروں کے درمیان شرف و عزت سے اونچا ہو رہا تھا، آج وہ رنج و غم بال و دوش بنا ہوا تھا۔ عبداللہ کا انتقال ہوا تو آمنہ امید سے تھی۔ اللہ کی قدرت، کچھ ہی دن پہلے حبل دیوتا عبداللہ کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے، مگر اللہ نے انہیں بھیٹ چڑھانے سے بچا لیا۔
اس وقت ان کے پاس اللہ کی ایک عظیم امانت تھی، انسانیت کی سب سے بیش قیمت متاع تھی۔ جب تک وہ کسی کے اور کے سپرد نہ ہو جائے، ناممکن تھا کہ عبداللہ اس دنیا سے چلے جائیں۔ اب وہ امانت آمنہ کو سونپی جا چکی تھی۔ عبداللہ سے اللہ کو جو کام لینا منظور تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ اللہ نے انہیں اٹھا لیا، اب کوئی فدیہ کام نہیں آ سکتا۔ تقدیر کا فیصلہ اٹل تھا۔ عبداللہ کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 25 سال تھی۔ یہ تو وہ تھا واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا واقعہ تھا، اور جو اللہ کو منظور تھا اسی کے حساب سے ہوا۔ 100 اونٹوں کو قربانی دے کے جان بچائی گئی تھی آپ کی، اور سب سے معزز خاتون سے شادی بھی ہوئی۔ اب جو واقعہ ہے وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہے۔ ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہو ادا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ یہ ایک شعر ہے۔ دوشنبہ کا دن تھا، یعنی سوموار کا، ربیع اول کی 12 تاریخ تھی کہ آمنہ کے ہاں ولادت ہوئی۔ نومولود بچہ بہت ہی خوبصورت تھا اور چاند بھی اس کے سامنے پھیکا تھا۔ آمنہ نے اپنے خسر یعنی سسر عبد المطلب کو خبر کرائی کہ آ کر پوتے کو دیکھ لے۔ عبد المطلب بھاگے ہوئے آئے، نظر پڑتے ہی کھل اٹھے۔ ایک تو لڑکا تھا، وہ بھی عبداللہ کا۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئے، بچے کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، ماتھے کو چوما، پھر لیے ہوئے کعبہ پہنچے، اس کا طواف کیا اور بچے کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ہیں ہر لحاظ سے قابل تعریف۔ جو اس کا لغوی معنی ہے ہر لحاظ سے قابل تعریف، یعنی جس کی تعریف کی جائے، جسے وہ سب پسند کریں، سب اچھا کہیں۔ ولادت کے 7ویں دن عبد المطلب نے بچے کا عقیقہ کیا اور قریش کی دعوت کی۔ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو کسی نے پوچھا، عبد المطلب کیا وجہ ہے کہ آپ نے پوتے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ خاندان کے اور ناموں جیسا نہیں رکھا ہے، میں نے چاہا آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو اور زمین پر بھی ہو، خالق کو بھی پیارا ہو، خلقت کو بھی۔ عبد المطلب نے نہایت سادے انداز میں اپنے دل کی تمنا لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ قریش میں اونچے گھرانوں کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ خود نہیں پلاتی تھیں، دیہاتوں سے دائیاں کی ٹولیاں آتی تھیں، یہ وہاں کا رواج تھا، رسم تھی۔ وہ بچوں کو اپنے ہاں لے کر جاتی، ان کو دودھ پلاتی، پرورش کرتی، جب وہ بڑے ہو جاتے تو واپس کر جاتی اور دوسرے بچے لے جاتی۔ اس سے بچے خوب تندرست رہتے اور فصیح عربی سیکھ لیتے، ایک دم دیہات کی عربی، ایک دم کھاٹی عربی کو بھی وہ سیکھ جاتے تھے۔ دائیوں کے آنے کا موسم متعین تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت کوئی دائی نہ ملی۔ عبداللہ کا ایک بھائی تھا ابو لہب، اس کی ایک بادی تھی شوبیہ۔ 7 دن آمنہ نے جو خود دودھ پلایا، پہلے 7 دن آپ کی امی نے خود دودھ پلایا، پھر بچے کو شوبیوں کو حوالے کر دیا جب تک کوئی دائی نہ ملے اس کو پلائے۔ یعنی ابو لہب جس کا تبت یدا ابو لہب، یہ آپ کے چچا تھے، ان کی لونڈی تھی شوبیہ، تو اس نے پھر دودھ پلایا۔ شوبیہ نے بس کچھ ہی دن دودھ پلایا تھا، قبیلہ بنی سعد کی دائیاں آ گئی۔ دائیاں بچے تلاش کرنے لگیں، وہ گھر گھر جاتی، ماؤں کو اپنی خدمت میں پیش کرتی، مائیں جس کو پسند کرتی اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیتی۔ ساری ماؤں نے دائیاں چن لیں اور ساری دائیوں کو گودیں بھر گئی۔ ہاں صرف ایک دائی رہ گئی، اس کو کسی نے نہ پوچھا، اس لیے کہ وہ ذرا کمزور اور دبلی تھی، مفلسی کا شکار بھی تھی۔ یہ تھی ابو زویب کی بیٹی حلیمہ۔ ابو زویب کی بیٹی تھی حلیمہ۔ بچہ بھی صرف ایک ہی رہ گیا۔ دائیاں اس سے دور دور رہیں، کوئی اسے لینے کو تیار نہ تھی۔ وہ بچہ تھا عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دائیوں نے سنا محمد یتیم ہے، باپ کے سائے سے محروم ہے، انہوں نے اس کی طرف توجہ نہ کی، اس کی پرورش کو حقیر سمجھا، یعنی چھوٹا جانا، اس کو دودھ پلانے سے بے سود سمجھا کہ کچھ ملے گا ہی نہیں۔ بولی اس یتیم کو لے کر کیا کریں، اس کا دادا ہمیں کیا دے دے گا، ماں سے بھی کیا مل جائے گا۔ اب واپسی کا وقت آ گیا، دائیوں نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا، ہر ایک خوش تھی کہ اس کی گود میں بچہ تھا۔ حلیمہ کا شوہر ساتھ تھا۔ حلیمہ نے کہا، بخدا مجھے تو شرم آتی ہے کہ ساری سہیلیوں کی گود میں گودیں بھری ہوئی ہیں، ایک میری ہی گود خالی ہے، میں تو جاتی ہوں اسی یتیم کو لے لیتی ہوں۔
خالی ہاتھ لوٹنے سے تو بہتر ہے اس یتیم کو ہی لے لیتے ہیں۔ جاؤ لے جاؤ، کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے اللہ اسی میں برکت دے دے۔ شوہر نے تائید کی۔ حلیمہ کے بچے کو لینے کے لیے آمنہ کے پاس پہنچی۔ آمنہ کو ملال تھا کہ اس کے لال کو کسی نے نہ پوچھا، سہیلیوں کے بچے ہاتھوں ہاتھ لے، ان پر ان کے جگر پارے کو لینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ نے بچوں کو لیا تو آمنہ کا بجھا ہوا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ حلیمہ نے محمد کو چھاتی سے لگایا اور منہ میں سوکھی پستان دے دی جس میں دودھ برائے نام ہی تھا، لیکن حلیمہ کی حیرت انتہا نہ رہی۔ پستان میں منہ دیتے ہی انہیں ایسا لگا جیسے دودھ کی سوتیں جاری ہو گئیں، ایک چھاتی بھر گئی۔ بچہ بھی دودھ پی رہا تھا اور دودھ بچے کے منہ سے ٹپک پڑ رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہو چکے تھے۔ حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر پیا، حالانکہ اس سے پہلے تنہا اس کے لیے دودھ ناکافی تھا۔ وہ پیتا تھا لیکن کبھی سیر ہونے کی نوبت نہ آتی، چھاتی چوس کے رہ جاتا تھا۔ حلیمہ کی ایک اوٹنی تھی، دبلی پتلی، بالکل مریل۔ بھوک لگی تو سحر اسے دودھ دوہنے اٹھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تھن تھا جو ہمیشہ سوکھا رہتا تھا، آج بالکل بھرا ہوا تھا، دودھ بخود ٹپک پڑ رہا تھا۔ شوہر نے خود بھی پیا اور بیوی کو بھی پلایا، دونوں نے جی بھر کے پیا۔ رات ہوئی تو دونوں نے بچوں کو پہلو میں سلایا، پھر خود بھی سو رہے۔ نیند اتنے آرام اور چین کی تھی کہ بالکل ہی بے خبر ہو گئے۔ صبح ہوئی تو شوہر بولا، حلیمہ کیا حال ہے؟ بخدا بہت مبارک بچہ پا گئی ہو تم۔ حلیمہ، خدا میرا بھی یہی احساس ہے۔ دائیوں کا قافلہ گھروں کو لوٹا۔ حلیمہ کی گدھیا آگے آگے تھی اور مستانہ وار رواں دواں تھی۔ سہیلیوں نے دیکھا تو آواز دی کہ واہ رے ابو زویب کی بیٹی، ذرا ٹھہرو نا، ہمیں بھی تو آ لینے دو۔ ارے وہی گدھیا تو ہے جس پر تم آئی تھی، یہ تو راستے میں رک جاتی اور بار بار تم پیچھے ہو جاتی تھی۔ حلیمہ، ہاں ہاں بخدا یہی وہ گدھیا ہے۔ سہیلیاں، ایسی ناکارہ گدھیا میں یہ تیزی اور چستی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یعنی سب کچھ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ تو اللہ کی ذات سے اب انہوں نے کیا کہا کہ اللہ پہ یقین کر کے اس بچے کو لے لیا، پر کون جانتا تھا یہ بچہ کیا ہے؟ یہ تو سب اللہ کی طرف سے انتظام تھا، سب معجزہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرامات تھی۔ تو ہم لوگ سنتے ہیں تو اس سے بڑی بھائی کہ یتیم بچہ تھا نا، اس لیے لوگ اس کی قدر نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ کو سیرت پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔